بیلا ہمیشہ اپنے گاؤں کے کنارے پر واقع پرانے جنگل کی طرف ایک عجیب کشش محسوس کرتی تھی۔ اس گاؤں کے لوگ جادوئی پتھر کی کہانیاں سناتے تھے۔ ان کا ماننا تھا یہ پتھر عظیم طاقت رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک خوفناک بات بھی جڑی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ آدھی رات کو چمکتا ہے، اور کچھ کا ماننا تھا کہ یہ عجیب مناظر دکھاتا ہے، پر زیادہ تر لوگ اس سے خوف زدہ تھے اور جنگل سے دور ہی رہتے تھے۔ مگر بیلا مختلف تھی، وہ اس راز کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دھندلی شام اس نے صرف ایک لالٹین اور یہ مضبوط یقین لے کے کہ وہ اندھیرے میں جو بھی ہو اس کا سامنا کر سکے گی، جنگل کی طرف چل دی۔ جنگل اس کی تصور سے بھی زیادہ تاریک معلوم ہوا۔ پتوں کی سرسراہٹ یہ محسوس کراتی تھی جیسے خود جنگل اس سے کہہ رہا ہو کہ واپس چلی جاؤ۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتی گئی، جنگل اور زیادہ خاموش ہوتا گیا، اور یہ خاموشی اس کے گرد ایک بھاری کمبل کی طرح لپٹ گئی۔ اچانک سائے اس کے راستے میں حرکت کرنے لگے۔ امارا رک گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ درختوں کے درمیان بھوت نما شکلیں نمودار ہوئیں۔ وہ انسان ہی معلوم ہو رہے تھے، مگر ان میں کچھ غیر فطری تھا۔ ان کے ارد گرد ایک عجیب چمکدار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیلا نے اپنی نالٹین کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک دعا پڑھ کر ان عجیب و غریب شکلوں پر نظریں جمائے رکھیں۔ بے شمار گھڑیاں بیتنے کے بعد قدیم درختوں کے بیچ بھٹکتے ہوئے بیلا ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئی۔ اس کے بیچ میں جادوئی پتھر پڑا ہوا تھا۔ پتھر سے ایک عجیب سبز روشنی پھوٹ رہی تھی جو پوری جگہ کو ایک غیر دنیاوی چمک سے بھر رہی تھی۔ یہ پتھر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جیسے اسے چھونے پر مجبور کر رہا ہو، مگر اس کی چمک میں ایک خاموشی تھی۔ بیلا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں پتھر کو چھونے لگیں، ایک سرد آواز اس کے دماغ میں گونجی کہ اسے رک جانا چاہیے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پتھر سے اندھیرے کے ریشے نکلے جو اسے لپٹنے لگے۔ وہ اسے ایک ایسی جگہ کھینچ رہے تھے جو دکھ، تنہائی اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ جنگل ہلنے لگا اور سائے سے گھیرنے لگے۔ اپنی تمام طاقت کے ساتھ بیلا ان اندھیرے کے ریشوں سے چھوٹ کر پیچھے گر گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی سانس لی اور بھاگنے لگی۔ کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جب وہ اپنے گاؤں کے کنارے پر پہنچی تو اس نے ایک عجیب بھاری پن محسوس کیا، جیسے کوئی اندیکھی چیز اس کے ہاتھ چپک گئی ہو۔ گاؤں والوں نے بھی یہ چیز محسوس کی۔ وہ جان گئے کہ کچھ بدل چکا ہے۔ ایک پرسرار ہوا اب اسے گھیرے ہوئے تھی، اور ایک سایہ اس کے پیچھے ہر جگہ چلتا نظر آتا تھا۔ بیلا نے جادوئی پتھر کو چھوا تھا اور اس کی طاقت کا مزہ چکھا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ اپنے گاؤں میں چلتی رہی، وہ ہلکا خوفناک سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ جنگل کے جادو کا اس کا دل پہ اثر، اور اس پہ اتنا اثر ہوا کہ بیلا اس واقعے کو کبھی بھول نہ سکی۔